شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونس داندلی کا معاملہ ہے. اگر آپ اپنا نظریہ جو ہے پیش کر رہے ہیں تو دوسرے کو باطل قرار دینا سب سے پہلے یہ ہم لازم سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے ہی اسے کہہ دیں کہ یہ باطل, اس کو بالکل رد کر دیں. کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی کے نظریے کو سنے بغیر ہی ہم پہلے ہی جو ہے پریڈکشن کر لیتے ہیں اور ایک پورا میں سمجھتا ہوں نظریہ پیش کر لیتا ہوں. اسے رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ جو ہے بکھرتا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت کی اگر بات کی جائے تو یہ اسی کے سارے شاخسانے ہیں. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عہد مبارک ہے اس میں صحابہ کرام کے درمیان علمی طور پہ اختلاف رائے ہو جاتا تھا, لیکن اس کے آداب تھے اور اس کے کچھ میں سمجھتا ہوں کوئی پیرامیٹرز تھے, کوئی حدود و قیود تھیں, ڈومینز تھیں. کیا فرمائیں گے؟ بڑی خوبصورت بات کی اسامہ بخاری صاحب آپ نے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہماری گفتگو کے تناظر میں, اور جیسے ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب نے, پیرزادہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ان چیزوں کو سمجھتا ہوں واضح کیا ہے. تو سوال یہ بنتا تھا آپ نے جو بھی اٹھایا ان کی گفتگو کے بعد, بلا شبہ میں نے ایک ادب پہلے بیان کیا, دوسرا ادب حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا, تیسرا ادب یہی تھا جو ابھی آپ نے بیان کیا اپنے سوال میں. وہ یہ ہے کہ اصول ہمارے, دیکھیں ہمارے دین کے دو حصے ہیں, ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع. جی اصول میں الحمدللہ آج امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بے شک شہادتین, اللہ کی توحید وحدانیت, توحید باری تعالیٰ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت, ختم نبوت اور رسالت, اس پر آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ یہ ہمارا دین کا اصل ہے, اس پہ متفق ہے. جی اور اسی طرح 5 نمازوں کی فرضیت, ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت, حج بیت اللہ کی فرضیت, زکوٰۃ کی ادائیگی اور استقبال قبلہ, یہ ہمارے اصول دین ہیں. آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ اس پر متحد اور متفق ہے. سبحان اللہ. رہا مسئلہ دین کے فروع میں, دین کی جو شاخیں ہیں, فروعی اختلافات جس کو ہم کہتے ہیں, فقہی اختلافات کہتے ہیں, مسائل میں, معاملات زندگی میں, تو اس میں تو یقیناً اختلافات جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں موجود تھے. جی حتیٰ کہ عبادات کے جو ہمارے فروعی مسائل ہیں ان کے اندر اختلافات صحابہ کے اندر موجود تھے, جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی اور ان کو پابند فرمایا کہ تم نے نماز عصر فلاں قبیلے کے علاقے میں پہنچ کے ادا کرنی. اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں یہ صحابہ کرام اس رفتار سے نہ چل سکے کہ جس رفتار سے چل کر وہ اس قبیلے میں جا کے نماز عصر پڑھتے, تو نماز عصر کا ٹائم راستے میں ہو گیا. اب ان صحابہ کرام کی جماعت کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ کہنے لگا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جلدی چلنا ہے تاکہ نماز عصر تک وہاں پہ پہنچ جائیں. یہ مقصد نہیں تھا آپ کے اس فرمان کا کہ نماز عصر اگر ٹائم آ جائے تو تم نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی. چنانچہ ایک گروہ نے, ایک صحابہ کی ایک جماعت کے ایک حصے نے وہاں پہ روک کے نماز عصر پڑھی, اور دوسرا وہ چلتا رہا کہ نہیں ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہاں پہ جا کے پڑھیں گے. اور حتیٰ کہ ان کی نماز راستے میں قضا ہو گئی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے مطابق نماز عصر ادا کی. تو اب آپ تک جب یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے اس کو حق و باطل کا مسئلہ نہیں بنایا کہ یہ حق پر تھے اور یہ باطل پر تھے, یا یہ حق پر تھے اور یہ باطل پہ تھے. آپ نے دونوں کو حق پہ سمجھا, دونوں ہی حق پہ تھے. اسی طرح ایک صحابی فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے نا تو ہم میں سے کچھ صحابی روزہ افطار کر لیتے اور بعض صحابہ روزے کو برقرار رکھتے. اور آگے جو لفظ ہے نا وہ سننے کے قابل ہے. میں کہتا ہوں آج سنہری حروف سے لکھا جائے نا صحابی کے جملے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر بھی اس کی قدر و قیمت حق ادا نہیں ہوگا. وہ فرماتے وَلَا يُعِيبُ أَحَدٌ أَحَدًا, کوئی ایک دوسرے کو عیب نہیں لگاتا تھا کہ یہ کرنے والا اس نے عیب کیا اور یہ نہیں کرنے والے نے عیب کیا. نہیں, یہ ہوتا ہی نہیں تھا. روزہ چھوڑنے والا وہ بھی حق پہ سمجھا جاتا, نہ چھوڑنے والا وہ بھی حق پہ سمجھا جاتا. تو یہ اختلافات جو ہوتے ہیں نا یہ حق اور باطل کے نہیں ہوتے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ارشاد فرمایا اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلہ اجر واحد. سبحان اللہ. آپ نے تو یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا. فرمایا میری امت کے مجتہد اجتہاد کریں گے, یعنی فروعی مسائل میں جو اصولی چیزیں ہیں ان میں تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں. اب اللہ کی توحید کے بارے میں اجتہاد کیا ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بارے میں اجتہاد کیا, یہ اجتہاد نہیں. یہ جو فروعی مسائل اور احکام ہیں نا دین کے, شریعت کے, ان کے بارے میں فرمایا جب میری امت کے مجتہد اجتہاد کریں گے, اور فرمایا اجتہاد ان کا اللہ کے ہاں مصیب یعنی درست سمجھا جائے گا تو انہیں کیا ملے گا, 2 اجر ملیں گے. ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور دوسرا صحیح مصیب ہونے کا, صحیح اجتہاد ہونے کا.
اور اگر غلطی ہو گئی سبحان اللہ و ان اخطا، جی جس کو ہم کہتے ہیں نا باطل، جس کو ہم کہتے ہیں گناہ، جس کو ہم کہتے ہیں عیب، نہیں، فرمایا اگر خطا ہوئی نا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وہ گناہگار شمار نہیں ہوگا، خطا کار شمار نہیں ہوگا، وہ عیب والا شمار نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا اس کو بھی اللہ ایک اجر عطا فرمائے، سبحان اللہ، وہ پھر اجر والا ہے، اس کو پھر ثواب مل رہا ہے۔ جی تو یہ امت مسلمہ کی میں سمجھتا ہوں فضیلتوں میں سے کہاں فضیلت ہے اللہ کہ یہاں ہمارا اجتہاد اگر غلط بھی ہو گیا، خطا بھی ہو گئی، اللہ کے ہاں دنیا کے اندر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، بالکل یہ یاد رکھیے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میں اگر ایک فروعی مسائل میں رائے پہ کھڑا ہوں کسی دلیل کی بنیاد پر، تو میرا دل کیا سمجھ رہا ہے؟ میرا دل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے جو میں نے سمجھا ہے، اور دوسروں کو میری یہ بات سمجھنی چاہیے، دوسروں کو میری بات ادب سے سننی چاہیے، دوسروں کو میرے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اب جو دوسرا میرا بھائی ہے نا، اسی مسئلے میں دوسری رائے رکھنے والا، بعین ہی اس کے یہی حقائق اور مسائل ہیں، وہ اس رائے کے بارے میں یہ سمجھ رہا کہ یہ اللہ کا دین ہے، بالکل، اور میں حق پہ کھڑا ہوں، اور دوسروں کو میری بات توجہ سے سننی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، مجھے حق پہ سمجھنا چاہیے۔ تو جو میرا جذبہ ہے نا وہ دوسرے کا جذبہ ہے، تو ہمیں اس معاملے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ کار ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دیکھیں کسی بھی بات کے اختتام جو ڈائیلاگ پہ ہی ہوتا ہے، جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو آپ کیسے جو ہے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ اور امام عبداللہ بن مبارک کا قول ان ہستیوں کی گفتگو کے بعد میرے ذہن میں آ رہا تھا، انہوں نے فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، مطیع جو ہوتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے اپنے محبوب کا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ امت جن بھی اسلاف ائمہ کرام کے پیروکار ہیں، تو ان ائمہ کرام کا آپس میں جو احترام تھا وہ کیسا تھا؟ اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہم اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں تو ان کا احترام اور جو ان کے دوسرے ائمہ کے ساتھ جو ان کا طرز زندگی تھا، ان کا تعلقات تھے، ان کا رہن سہن تھا، ان کے ساتھ معاملات تھے، ان کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح آپ کے امام، آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ پوچھنا چاہوں گا، اختلاف رائے، آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ میں سمجھتا ہوں آداب اور طریقہ کار جو ہے دین نے وہ بھی بیان فرمایا کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن وہ آداب کیا ہیں، وہ تعلیمات کیا ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، یقیناً میں سمجھتا ہوں آج کا جو آپ کا عنوان ہے یہ ہمارے وطن عزیز کی خاص طور پر ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔ آج ہم سچی بات ہے جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن ایام سے ہمارا اس وقت واسطہ ہے، سچی بات ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی ضرورت آپ نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی طور پر بھی، دینی اعتبار سے بھی ہم اس وقت اختلافات کی زد میں ہیں، اور اختلافات بھی ہم نے سچی بات وہاں تک پہنچا دی ہیں کہ الامان والحفیظ والا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح فہم ہمیں عطا کرے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی انٹرو میں، بلا شبہ جو اختلاف ہے یہ میرے اللہ کی منشا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر میں اللہ کی مشیت ہوتی نا تو پھر کیا اللہ کرتا؟ لَجَعَلَكُمْ، اور ایک فرمایا کہ لَجَعَلَ النَّاسِ، اللہ تمام انسانوں کو تمہیں کیا کرتا؟ امت واحدہ، سبحان اللہ، ایک امت بنا دیتا۔ واہ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، بلکہ اللہ نے ہمیں الگ الگ بنایا، الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ ادیان ہیں، اور پھر ایک دین کے پیروکار جو ہیں ان کے اندر الگ الگ مسالک، مکاتب فکر موجود ہیں۔ تو یہ تو میرے اللہ کی منشا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا نا اس میں ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اللہ کہ تم اس میں کہاں تک سرخرو ہو کر آتے ہو۔ تو اس لیے جو اللہ کی منشا ہے، میرے اللہ کی مشیت ہے، جو میرے اللہ کا ارادہ ہے، ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دوست دھاندلی سے دوسروں کو اپنے ہمنوا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا جو ہم جس کو دین سمجھتے ہیں، جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، جس کو حقیقت سچائی سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا مذہب سمجھتے ہیں، ہم اس کو زبردستی دوسروں پر ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، سبحان اللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے میرے دین میں جبر و اکراہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ زبردستی جس کو آپ اپنا دین سمجھتے ہیں
اپنا مذہب سمجھ دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس کو آپ دیانتداری سے، انصاف پسندی سے، حقیقت پسندی سے، دلائل کی بنیاد پر، بصیرت اور فراست کی بنیاد پر، ایمان، عقیدے اور دین کی بنیاد پر اللہ کی منشا اور اللہ کا دین سمجھتے ہیں نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اس کی دعوت دیں. سبحان اللہ. آپ دوسروں کو اس کے بلائیں، لیکن کس طرح؟ حکمت کے ساتھ. قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے میرے محبوب کریم علیہ السلام، فرما دیجئے کہ میرا طریقہ کار کیا ہے. میں اللہ کی بھی دعوت دیتا ہوں تو بصیرت کے ساتھ. وَلَا تُسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کی دعوت دیتے ہوئے یہ انداز نہ بنا لینا. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ جمع کا صیغہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محبوب، اللہ کے محبوب ہیں. ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم اللہ کے محبوب کے انداز پر تبلیغ کرو نا، تو تم اس بات کے پابند ہو جو دوسرے لوگ ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے پھر رہے ہیں، وہ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو تم نے برا نہیں کہنا. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا انہیں برا نہیں کہنا. اگر تم انہیں برا کہو گے فَيَسُبُّ اللَّهِ، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے ادبم بغیر علم، جہالت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. تو یقین کلیئر کٹ میں سمجھتا ہوں تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العزت معبودان باطلہ جو ہیں ان کو برا کہنے سے منع فرما رہے ہیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں، یہ اگر ہم پکڑ لیں تو آج جو معاشرے میں انتشار نظر آتا ہے، خلفشار نظر آتا ہے، انارکی نظر آتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حل ہو سکتی ہے. اور حل تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، آقا کی سیرت میں موجود ہے.